السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آئے ہیں۔ شاید آپ نے اس واقعے کو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، لیکن واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو ایسے وقت میں سب سے پہلے تو وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی دل آزاری کی اور خوب رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے جانے کا اس کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے تو بڑے تعجب ہوتے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو، میں بہت ہی زیادہ اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو۔ ایسے وقت میں کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے ضرور بتانا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں اور وہی ذات دینے والی ہے اور تم بھی اسی کے محتاج ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا زمانہ آ گیا اور ایسے وقت میں مدینہ والے جو تھے وہ سب کے سب حج کی ادائیگی کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور انہی میں سے یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، تم قافلے والے جو ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ بات سننے کے بعد قافلے والے راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو شخص تھا بڑا ہی پرہیزگار شخص تھا اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابھی منزل روا دوا تھی، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی قافلے والوں میں سے ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی اس شخص پر پڑنے لگی اور دھیرے دھیرے کر کے وہ جو عورت تھی وہ اسی شخص کی خوبصورتی کی قائل ہو گئی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر رکتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی، اور وہ جو شخص تھا جہاں پر بھی رکتا ایسے وقت میں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور اسی چیز کا بہانہ لگا کر وہ جو عورت تھی اسی شخص کے قریب آ کر بیٹھ جاتی اور اس کی قرات کو سننے لگتی۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ اس شخص کے قریب آنے لگی، اور جب اس عورت سے برداشت نہیں ہوا تو فوراً ہی وہ اس شخص سے یہ بات کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی ہوں، اور اگر تم نے اس چیز سے انکار کر دیا تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی، اور ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا، اللہ کا تم خوف کرو، کس طرح کی تم باتیں کر رہی ہو؟ ابھی یہ تم حج کی ادائیگی کے لیے تم جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تمہارے حج کو قبول کر لے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہیں تھی، اور ایسے وقت میں جب اس شخص نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا
تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اور وہ جو شخص تھا سونے کے لیے چلا گیا، اور یہ جو عورت تھی ایک اشرفی کی تھیلی لے کر آئی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ تھیلی کو رکھ دیا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ جو عورت تھی وہ شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیہ تھی جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی اور میرے پاس صرف اتنا ہی تھا، اب میں کیا کروں گی، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ تو یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی وہ اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے وہ اس عورت کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے، تمام جتنے بھی قافلے والے تھے ہم نے سبھی کی تلاشی لے لی لیکن تمہاری اشرفی کی تھیلی نہیں ملی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف ایک ہی شخص بچ جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسے وقت میں ہم اس پر شک بھی کریں تو بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ایسے وقت میں اس کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، سارے قافلے والے وہ اسی شخص کے پاس گئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی ہے، ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم تمہاری تلاشی لیں کیونکہ ہمیں تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن یہ جو عورت ہے کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو تمہاری تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ جو شخص ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو چوری کی نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں تو اچانک اشرفی کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ وہ جو عورت ہوتی ہے وہ فوراً ہی یہ بات بولتی ہے کہ دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ جو شخص ہے یہ اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے لیکن اصل میں یہ چور ہے، یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تمام باتیں سن کر یہ تمام قافلے والے اس شخص پر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ کہ جب قافلے والوں کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اس شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن پھر بھی وہ جو شخص تھا وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد قافلے والے مکہ کی طرف رواں دوا ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے گئے، لیکن تبھی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہو اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں۔ ایسے وقت میں آپ ان زنجیروں کو کھول دیجئے اور میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ دوبارہ جہاں بولیں گے وہاں لوٹ آؤں گا، کہیں نہیں بھاگوں گا۔ لیکن قافلے والے جو تھے وہ کسی بھی حد تک راضی ہونے کو تیار نہیں تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زنجیریں کھولنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کر وہاں سے فرار ہو جاؤ اور تم دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہاں، یہ جو شخص ہے یہ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، اس شخص کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب قافلے والے جب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیروں کو کھول دیا گیا، اسے یہ بات کہہ دی گئی کہ فلاں جگہ پر آ کر تم ہمیں مل جانا، اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ لیکن دوستو، وہ جو شخص تھا چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مکہ شریف پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ روتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے تو میری حفاظت فرما۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ
وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی، اور فوراً ہی وہ شخص حج کی ادائیگی کرنے کے بعد وہی مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کہا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے، ایسے وقت تو لوگ یہاں سے بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں، اور ایسے وقت میں تمہیں زنجیروں میں نہیں باندھیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ اچانک اس عورت کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ اور جب اس نے قافلے والوں سے پتہ کیا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت کم مال و دولت تھی، تو اس چیز کو لے کر وہ لوگ بہت پریشان ہونے لگے، اور وہ عورت بھی پریشان ہونے لگی کہ میں کیسے پہنچوں گی۔ تو اس وقت میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو کسی گاؤں میں جا کر کسی سے مدد مانگو گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ آپ سبھی کو بتا دوں سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا، اور ایسے وقت میں موقع پاتے ہی وہ عورت ایک گاؤں کے اندر پہنچ گئی اور وہاں پر لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت میں ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کچھ چاہیے۔ وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ تو یہ سننے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بدلے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اجر دے گا وہ قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات بولنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ جو شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ پہلے تو انکار کرنے لگی، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت ہے، وہ فوراً اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کیا، اور بدلے میں اس شخص نے اس عورت کو اجرت کے طور پر کچھ مال دیا اور اسے روانہ کر دیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو عورت تھی اپنے قافلے والوں کے ساتھ رواں دواں ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی ایک جگہ پر تنہا بیٹھی تھی، تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ تم ماں بننے والی ہو؟ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی حیران اور پریشان ہو گئی، تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی، تو فوراً ہی وہ جو فقیر تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو شخص ہے جس کے اوپر تم نے الزام لگایا تھا چوری کا، اس کے اوپر یہ بھی الزام لگا دو، اس سے تم بچ جاؤ گی۔ تو دوستو وہ جو عورت ہوتی ہے وہ یہ بات سننے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ قافلے میں جانے کے بعد زور زور سے چلانے لگتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے ظاہر نہیں کی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں اور یہ بات میں نے قافلے والوں کو بتا دی۔ تو یہ بات سنتے ہی قافلے والے بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے اور فوراً ہی غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر غصہ اتارنے لگے۔ آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو شخص تھا وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ زخمی تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ اس کے اوپر وار کیا تو وہ اور زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا کیونکہ اسے اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ آپ سبھی کو بتا دوں قافلے والے دل ہی دل میں یہ بات سوچتے جا رہے تھے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے تھے، اتنا اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور اسے کوئی بڑی سزا سنائے گی۔ تو دوستو، وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کی اشرفیوں کو بھی چرا لیا تھا، زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا جلال آیا اور یہ بات کہنے لگے، میں تجھے تو بہت نیک مانتا تھا، اچھا سمجھتا تھا، ایسے وقت میں تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے جو یہ بات کہتی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹ بول رہی ہے، یعنی یہ جو شخص ہے یہ نیک ہے اور اس نے اس کی اشرفیہ نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی، یہ بات آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی کہ اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو اس کا بہت بڑا برا انجام تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے ایک بات بتا کہ اس شخص سے تو نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس شخص نے منع کر دیا تھا۔ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور کانپنے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اور پھر اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو ایسے وقت میں تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ نہیں کہ میں تجھے بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ ہر بات پر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہم تو یہ بات سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو یہ عورت ہی غلط ہے، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں جاؤ، اس کا آدھا حصہ زمین میں گاڑ دو اور آدھا حصہ گڈھے سے باہر رکھو اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ میرے پیارے دوستو، ویسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ ہلاک ہو گئی، لیکن باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں موجود تھے۔ وہ یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی، یعنی پورا واقعہ آپ نے ہو بہو کیسے بتا دیا؟ تو اس بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے میرے سامنے پورا واقعہ پیش کر دیا تاکہ یہ جو بے قصور ہے کسی بھی طرح سے رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اس بے قصور سے راضی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، سوچئے اس بات کو کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور انہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، تو سوچئے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔